بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، پردہ نشین بہنوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے اس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو کائنات کا خالق ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، اور اس مبارک وقت کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں جو تقدیروں کے بدلنے کا وقت ہے، جو فجر کی نماز کا نورانی وقت ہے، جب کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے آسمانوں سے زمین پر رزق اور رحمتوں کے پروانے لے کر اترتے ہیں۔ فجر کی نماز محض ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ رب سے ملاقات کا وہ پہلا ذریعہ ہے جو آپ کے پورے دن کی کامیابی کا ضامن بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں کہ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آپ کے ایک ایک لفظ پر آمین کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اور اس کی پناہ میں آ گیا، یعنی کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ اس بندے کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے، اور جس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کیے اسے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر خزانہ مل گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ وہ بیماری اور سخت تکلیف میں بھی فجر کی جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا، اس حال میں بھی آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ جب بتایا گیا کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ تھا ان کا عشق اور فجر سے لگاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ فجر کی نیند سے بہتر وہ نماز ہے جو تمہارے سارے دن کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ فجر میں کہاں ہوتا ہے۔ جو سورج نکلنے سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھک گیا، سورج اس کی قسمت کی چمک بن کر نکلتا ہے۔ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا وہ خاص وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں غنی کر دوں۔ افسوس، ہم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور رحمت کی بارشیں ہو کر گزر جاتی ہے۔ ذکر الہی وہ خوشبو ہے جو روح کو معطر کر دیتی ہے۔ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو شخص صبح سویرے اپنے لبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے تر کرتا ہے، شیطان اس سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر وہ نور آتا ہے جو بادشاہوں کے تاج میں بھی نہیں ہوتا۔ آج جو خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کا نسخہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے بعد مصلی پر ہی بیٹھے رہے
اور پوری یکسوئی کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف وہ کنجی ہے جو عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پھر 14 مرتبہ 7 کے بجائے 14 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو اسے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کی اور اس کے پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور قدرت کا ایسا بیان ہے کہ اسے پڑھتے ہی انسان خود کو اللہ تبارک و تعالی کے حصار میں محسوس کرتا ہے۔ پھر 14 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ یہ وہ کلمات ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی تھی۔ اگر آپ بھی غموں کی تاریکی میں ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے یا اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، تو یہ کلمات آپ کے لیے نجات کا راستہ بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو بھی اپنی تسبیح کا حصہ بنانا ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس سے بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ جب آپ درود شریف، آیت الکرسی اور ان مسنون دعاؤں کے اس نورانی سیلاب میں غوطہ لگائیں گے تو آپ کی روح پاکیزہ ہو جائے گی اور آپ کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ایک ایسا حصار بن جائے گا جسے کوئی جادو، کوئی حسد اور کوئی رکاوٹ نہیں توڑ سکے گی۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا لے، آنکھوں میں آنسو لائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھ دیں جو بن مانگے دیتا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، وہ آپ کی خالی جھولی بھر دے گا۔ یا اللہ، جو بھی یہ عمل کرے اس کی تمام جائز دعائیں قبول فرما، ہمیں فجر کی پابندی نصیب فرما، ہمارے گھروں کو رزق اور برکت سے بھر دے، ہماری نسلوں کو دین کا خادم بنا، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سے عہد کرے کہ ہم غفلت کی چادر پھینک کر فجر کے اس نورانی اور ڈبل برکت والے عمل کو اپنائیں گے اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں گے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آج کی اس نورانی محفل اور ان مبارک باتوں سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید اچھا کام کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی فجر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنا سب سے پسندیدہ نام یا صرف یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ یقین جانیں جب آپ کا کمنٹ اللہ کے نام سے سجا ہوا نظر آتا ہے تو دل کو ایک عجیب سی خوشی اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔